شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کے ساتھ وہ کون سے 70 آدمی تھے جو ان کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر جانے لگے تھے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل میں کان مقام کر کے وہ انہیں ہر حکم کی بجاوری اور ممنوع چیزوں سے احتجاج کی تعلیم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے کہنے سے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ روشن کی اور ان زیورات کو جو روانگی کے وقت مصر میں قبطیوں سے ادھار لیے تھے آگ میں ڈال دیے، اس وجہ سے کہ وہ زیورات ان پر حرام ہو چکے تھے۔ سامری جادوگر اپنے ہمراہیوں کو لیے ہوئے آیا اور اس پر کوئی چیز ڈال دی جو اس کے پاس موجود تھی، جس سے وہ اجل یعنی گوئے سالہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے اس خیال سے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے خاموش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بر وقت خروج مصر بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا تم کو کتاب اللہ دی جائے گی جس میں تمام احکام درج ہوں گے۔ بعض فرعون کی ہلاکت کے جب بنی اسرائیل طور سینا کے قریب آ کر مقیم ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب اللہ طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پہلے 30 روزے رکھو اور طہارت اور صفائی سے رہو، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تب تم کو کتاب مرحمت کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اول ذی القعدہ سے روزے رکھے۔ ماہ مذکور ختم ہونے کے بعد جس وقت طور پر جانے لگے روزے کی وجہ سے منہ کی بو پسند نہ آئی، آپ نے بیری یا کسی اور درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر مسواک کر لی۔ اللہ جل شانہ نے اسی وقت یہ وحی نازل فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ مجھ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی بو سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ تم 10 روزے اور رکھو اور اس کے بعد کتاب لینے اور ہم کلام ہونے کے لیے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پورے اول عشرہ ذو الحجہ کو روزے رکھے اور اسی 10 دن میں بنی اسرائیل گوسالہ پرست ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدت مقررہ 30 دن کی ختم ہوگی اور وہ واپس نہ آئے تھے۔ موسیٰ کوہ طور سے مناجات کر کے واپس ہوئے تو بنی اسرائیل کو گوسالہ پرست پایا اور اس کی اطلاع جناب کو کوہ طور پر دی گئی تھی۔ آپ بہت برہم ہوئے اور لوہوں کو پھینک دیا۔ ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ کے ہارون علیہ السلام سے معذرت یعنی اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچو، یہ ڈرا کہ مبادا تم یہ نہ کہو کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر ہارون کے بال چھوڑ دیے اور اس گوسالہ کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کی خبر ان کے سسر شعیب علیہ السلام کو بھی ہوئی تو وہ مدین سے ماہ اپنی لڑکی صفورہ زوجہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی آمد اور اس کے دونوں لڑکوں جرش و حمازر کو ہمراہ لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت تعظیم اور تکریم سے پیش آئے۔ بنی اسرائیل نے ان کی بہت عزت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جب آپس میں جھگڑے بڑھتے نظر آئے تو بحکم الہی آپ نے ہر 100 یا 50 یا 10 آدمیوں میں ایک افسر مقرر کیا جو ان کے قضائیہ اور آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا تھا اور خود اہم اور دشوار پشیدہ معاملات کو فیصل کرتے تھے۔ گوسالہ کے جلانے کے بعد بنی اسرائیل خدا کی طرف رجوع ہوئے اور توبہ کے خواستگار ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، سورہ بقرہ ترجمہ یعنی اے قوم بے شک تم نے اپنے نفسوں پر اس گوسالہ کی پرستش سے ظلم کیا ہے، بس اپنے خدا کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل اپنے آپ کو قتل کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کھڑے ہوئے خدا سے استغفار کر رہے تھے۔ جب 70,000 آدمی قتل ہو چکے تو خدا تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور قتل کرنے سے منع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے قتل کا ارادہ کیا مگر باری تعالیٰ کے حکم سے باز رہے اور لعنت بھیج کر خاموش رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نیک اور افضل ترین آدمیوں میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے طور سینا کی طرف چلے، اس غرض سے کہ وہ وہاں ان کو لے جا کر گوسالہ پرستی سے توبہ کرائیں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہو۔
جب یہ لوگ طور سینا کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اللہ جل شانہ نے ان کی یہ التجا قبول فرمایا اور قریب ہونے کی ہدایت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس ابر کے ٹکڑے میں چھپ گئے جو خاص طور پر نمایاں ہوا تھا، اور یہ سب ابر کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جب خدا سے ہم کلام ہو کر واپس آئے تو انہوں نے کہا، سورہ بقرہ ترجمہ، یعنی ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک بظاہر اللہ کو دیکھ نہ لیں گے۔ خدا ان کی اس جسارت سے ناراض ہوا اور ایک ایسی بجلی چمکی کہ جس سے سب مر گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سب یکے بعد دیگرے زندہ ہوئے۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے، بنی اسرائیل نے اس کے بعد بذریعہ خودکشی توبہ کی، یہ اللہ بہتر جانا۔ بہرکیف جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے ان پر عمل کرنے سے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل فلسطین کے پہاڑ کا ایک ٹکڑا بقدر 1 مربع میل اٹھا لائے اور ان کے سر پر ایک قد آدم کا فاصلہ پر معلق کر دیا اور انہیں اپنے روبرو آگ دکھا دی۔ پیچھے سے دریا آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی جو چیز ہم تم کو دیتے ہیں اس کو زور سے پکڑ لو اور سنو، ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، تم اس دریا میں ڈبو دیے جاؤ گے، آگے بھاگ نہ سکو گے کیونکہ آگ تم کو جلا دے گی۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور مجبور ہو کر راضی ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے، مگر کھنکیوں سے پہاڑ کو دیکھتے جاتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ایک رخ سے سجدہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا باقی واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سنائیں گے۔ اس واقعے کو پڑھنے میں یا سنانے میں یا سمجھانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد مجھے معاف فرمائے۔